Law 2. Never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. دوستوں پر حد سے زیادہ اعتماد مت کریں اور اپنے دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ پیغام: دوستوں سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ وہ آپ کو بہت جلد دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت جلد حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بگڑ کر بہت سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بجائے اپنے کسی سابقہ دشمن کی خدمات حاصل کریں اور وہ دوستوں سے زیادہ وفادار ثابت ہوگا کیونکہ اسے اپنے بارے میں شکوک کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ در حقیقت آپ کو اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی دشمن نہیں ہے تو اپنے کچھ دشمن بنانے کا طریقہ سوچیے۔ یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ کسی ضرورت یا مشکل کے وقت آپ اپنے دوستوں کو اپنے قریب دیکھنا اور ان کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا ایک سنگ دل جگہ ہے اور دوست دنیا کی سختی کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کسی دوست کے ہوتے ہوئے ایک اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اکثر اپنے دوستوں کو در حقیقت اتنا نہیں جانتے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ دوست اکثر باتوں پر اختلافات سے بچنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اکثر اندرونی ناخوشگوار احساسات کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے لطیفوں پر بلا وجہ ہنستے ہیں۔ اصل میں دوستوں کے ساتھ مکمل سچ بولنا بعض اوقات دوستی کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کے دوست حقیقت میں آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ آپ کے دوست یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی موسیقی کے دل دادا ہیں اور آپ کی خوش لباسی پر رشک کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی دوست کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ان کی ایسی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے جو آپ سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسی خامیاں آپ کی نرمی اور ہمدردی سے سامنے آتی ہیں۔ آپ کی نرمی عدم توازن پیدا کرتی ہے۔ جب لوگوں پر کوئی مہربانی یا احسان کیا جائے تو وہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس بھلائی یا انعام کے حقدار تھے، کیونکہ دوسری صورت میں انہیں احسان کا بوجھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ دوستوں پر کوئی مہربانی کرتے ہیں تو وہ بجائے شکر گزار ہونے کے باوجود دل ہی دل میں احسان مندی کی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ دوستوں کو استعمال کرنے یا ان کی خدمات حاصل کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی کسی غلطی پر انہیں باقی لوگوں کی طرح سرزنش نہیں کر سکتے۔ کسی ضرورت کے وقت اہلیت اور مہارت جو خدمت انجام دے سکتی ہے، وہ کمی محض دوستی کے جذبات اور احساسات سے پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی جگہ کام کو رواں رکھنے کے لیے بدتر اور کم تر لوگوں میں ایک مخصوص فاصلہ ضروری ہے۔ آپ کو کام کی ضرورت ہے، دوستوں کی نہیں۔ دوستی حقیقی یا نقلی حقائق کو آپ کی نظر سے اوجھل کر دیتی ہے۔ طاقت یا اختیار کی کنجی اس فیصلے کی اہلیت میں ہے کہ آپ کو لوگوں کی صلاحیتوں کو پرکھنا چاہیے تاکہ آپ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو صحیح معنوں میں آپ کے مفادات کو پروان چڑھا سکیں۔ دوسری جانب آپ کے دشمن سونے کی پوشیدہ کان کی طرح ہیں، بس آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کیسے آپ انہیں اپنے مفادات کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ نپولین کے وزیر خارجہ ٹیلی رائڈ نے 1807 کے لگ بھگ جب یہ محسوس کیا کہ شہنشاہ فرانس کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب بادشاہ کے خلاف ہو جانے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ بادشاہ کے خلاف سازش اور پکڑے جانے کے خطرات سے بھی پوری طرح آگاہ تھا۔ اس نے بہت غور کیا کہ اس کام کے لیے وہ اپنے کسی دوست کو استعمال کرے۔
اس نے خفیہ ادارے کے سربراہ فونچی کا انتخاب کیا، جو اس کا اتنا شدید دشمن تھا کہ اس کی جان لینے کی کوشش کر چکا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی گزشتہ نفرتی اب ان دنوں کے درمیان رفاقت اور اعتماد کو گہرا کرنے کی وجہ بنے گی۔ اسے علم تھا کہ فوچی کو اس طرف سے اعتماد اور دوستی کی توقع نہیں ہوگی، اور وہ اس لیے ٹیلیریڈ کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزشت نہیں کرے گا۔ اسے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ ان دونوں کی شراکت باہمی مفاد کی بنیاد پر ہوگی، اور کسی کے ذاتی جذبات اور احساسات اس کو متاثر نہیں کر پائیں گے۔ یہ انتخاب انتہائی شاندار ثابت ہوا۔ وہ نپولین کو تخت سے اتارنے کی سازش میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن بادشاہ کے خلاف جذبات میں بہت اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد سے ٹیلیریڈ اور فونچی میں ایک قابل اعتماد شراکت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ جب بھی ممکن ہو دشمنی کو ختم کر کے اپنے دشمن کو استعمال کرنا سیکھیں۔ کبھی اپنے دشمنوں کی موجودگی سے پریشان یا مایوس نہ ہوں۔ ایسے دشمن جن کو آپ جانتے ہیں وہ دوستوں کے روپ رکھنے والے خفیہ دشمنوں سے بہتر ہیں۔ مقدر افراد تنازعات اور کشمکش کو خوش آمدید کہتے ہیں، تاکہ اپنے دشمنوں سے نمٹ کر وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط اور مستحکم حکمران ثابت کر سکیں۔ چین میں مین ہین خاندان کی حکومت کے زوال کے عرصہ بعد تک طوائف الملوکی کا دور دورہ رہا۔ جو بادشاہ بھی تخت افروز ہوتا، فوج کا سپہ سالار کچھ عرصے بعد غداری کرتے ہوئے اس کا تخت الٹ کر اسے مار ڈالتا، اور خود تخت پر قابض ہو کر بادشاہ بن بیٹھتا، اور کچھ عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کیونکہ اس طرح اقتدار میں آنے والا بہت جلد خود بھی اس انجام کا شکار ہوتا۔ آخرکار 959 عیسوی میں جنرل کاؤکانگ چاؤ برسر اقتدار ہوا۔ وہ چین کی تاریخ سے آگاہ تھا۔ اس نے دوستوں سے چھٹکارا پا کر دشمنوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام جرنیلوں کو شاہی ضیافت پر مدعو کیا، اور وہاں انہیں خوب شراب پلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سب مدہوش ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں غیر مسلح کر دیا۔ سب جرنیل انتہائی شدید خوف کا شکار تھے کہ اب ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے سارے فوجی جرنیلوں کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ ملک اور فوج چھوڑ دیں گے۔ اس نے انہیں دور دراز علاقوں میں جاگیریں عطا کر دیں۔ سارے جرنیل اپنی جان بخشی پر بخوشی فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دشمنوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 971 عیسوی میں جنوبی چین کے بادشاہ نے کاؤکانگ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شکست خوردہ بادشاہ کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اسے اپنی موت کا پورا یقین تھا، لیکن کاؤکانگ نے اسے عزت سے بٹھایا، اپنے ہاتھ سے جام پیش کیا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کاؤکانگ کے جانسار دوست بن گیا۔ کاؤکانگ نے اس پر بس نہ کیا، وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں فتح کرتا گیا اور اس طرح دشمنوں کو دوستوں میں بدلتا گیا۔ بعد میں ماضی کے یہ شدید مخالف کاؤکانگ کے وفادار اور جانسار دوست ثابت ہوئے۔ حاصل: شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالنے کا انجام ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ممکن ہے، لیکن اپنے دوستوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بے وفا و ناشکر دوست انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سند: دشمنوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھیں۔ تلوار کو اس کے دھاری دار حصے سے پکڑنے کے بجائے اس کے دستے سے قابو کرنا سیکھیں، تاکہ وہ آپ کو زخمی کرنے کی بجائے آپ کا ہتھیار بن سکے۔ ایک دانا آدمی اپنے دشمنوں سے اتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے
جتنا ایک احمق شخص اپنے دوستوں سے حاصل نہیں کر سکتا۔